السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ آج ہم آئے ہیں تبوک میں اور یہاں پہ موجود ہے مسجد توبہ۔ غزوہ تبوک کا آپ سب کو علم ہوگا، قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں اس کا مکمل ذکر ہے، اور یہ ایک ایسا غزوہ تھا جو کہ بہت ہی مشکل حالات میں تیاری کرنی پڑی۔ جیسل اسرا بھی اسے بولا جاتا ہے، یعنی کہ تنگی والا معرکہ، یعنی کہ بہت زیادہ تنگی تھی، اور یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1.5 سال قبل۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کے لیے مختلف قبائل اور علاقوں میں اپنے سفیر بھیجنے شروع کیے، اسلام کی دعوت کے لیے بلایا، تو یہاں بھی یہ غزان قبیلہ تھا۔ تبوک یعنی کہ اب جو شہر ہے، یہاں پہ غزان قبیلہ رہتا تھا، جو کہ رومن امپائرز کے انڈر تھا، نان مسلم تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھی اپنے سفیر ایک صحابی کو بھیجا، خط دے کر اپنا، اسلام کی دعوت کے لیے۔ تو اس نے اپنے، یعنی کہ رومن امپائرز اس ٹائم کی سپر پاور تھی، نمبر 1 پہ رومن تھی، سیکنڈ پہ پرشین امپائر تھی۔ نے اپنے طاقت کے غرور میں صحابی رسول کو معاذ اللہ شہید کر دیا، اور اس زمانے میں سفیر کو قتل کرنا، شہید کرنا ایسے ہی ہوتا تھا کہ اعلان جنگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ زیادہ تر روایات میں 3000 کا ذکر ملتا ہے اور کچھ میں 10,000 کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو اس لشکر کو اس قبیلہ غزان کی طرف بھیجا کہ قصاص لیا جائے۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس نے رومن سے ہیلپ لی اپنی، اور ان کی فوج کے ساتھ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کا لشکر لے کے وہ بھی آ گیا۔ یہاں 3000 کی تعداد اور وہاں 2 لاکھ کی تعداد۔ مسلمانوں کا جو لشکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے صحابی، اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دیا، اور فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جو لشکر کی قیادت ہے وہ جعفر بن ابی طالب کریں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کریں۔ یہ ایک ایسی دردناک صورتحال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو چکا تھا کہ یہ چہیتے بیٹے ہیں زید بن حارثہ، وہ بھی شہید ہو جائیں گے، کزن ہیں حضرت علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب، وہ بھی شہید ہو جائیں گے، عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے تھے، 700-800 کلومیٹر کا فاصلہ، لیکن وہاں کی جو جنگ کی صورتحال تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عیاں تھی۔ لائیو منظر ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ پیش کیا۔ اور جب حضرت زید جنگ ہوئی آپس میں، حضرت زید شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ زید شہید ہو گئے، اور پھر جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کا بھی بتا دیا کہ جعفر بھی شہید ہو گئے، جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے، تو ان کا بھی بتا دیا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد اس کو اپنا امام بنانا یا اس کی قیادت کرنا ہے۔ تو وہاں کے جو لشکر کے تھے صحابہ اکٹھے ہوئے، آپس میں مشورہ کیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا جو امیر وہاں پہ طے کیا۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ جنگی مہارت بہت زیادہ رکھتے تھے، بہت بہادر تھے، ہوشیار تھے، عقل مند تھے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ ابھی فی الحال اپنا لشکر جو ہے وہ پیچھے واپس مدینہ لے جایا جائے، کیونکہ وہ آئے تو لڑنے تھے، شہادت کی نیت کر کے آئے تھے، لیکن انہوں نے مناسب اس وقت یہ مناسب سمجھا کہ یہ بہتر نہیں ہے، پیچھے جاتے ہیں اور لشکر لے کے آئیں گے تو پھر مقابلہ کریں گے دوبارہ سے۔ اور یہ ان کی کامیابی تھی بہت بڑی کہ وہ اپنا 3000 کا لشکر 2 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی فوج سے بچا کر، جنگی حکمت عملی کے ساتھ بچا کر واپس مدینے لے آئیں۔ تقریباً اس غزوہ میں 12 سے 15 صحابی جو ہیں ان کی شہادت کی روایت آتی ہے کہ وہ 12 سے 15 صحابی شہید ہوئے اس غزوہ موطا میں۔ تو جب مدینے پہنچے تو مدینے والوں نے بڑی باتیں بنائیں کہ جی یہ بھاگ کے آگے میدان میں سے، اور یہ ایسے ویسے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ نہیں، یہ بھاگ کے نہیں آئے، بلکہ بالکل انہوں نے اچھا کیا ہے، اب ہم بڑے لشکر کے ساتھ ان پہ دوبارہ ان کا مقابلہ کریں گے، ان پہ حملہ کریں گے، اپنا بدلہ ان سے لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا جہاد کے لیے کہ ہر کوئی جہاد کے لیے نکلے گا، کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے۔
پہلے کسی بھی غزوے میں کسی بھی جنگ میں ایسا نہیں ہوا کہ سب کو حکم ہوا ہو، لیکن غزوہ تبوک میں سب کو حکم ہوا کہ سب جنگ کے لیے نکلیں گے، سوائے وہ جو منافقین ہوں یا وہ لوگ مسلمان جو جن کے پاس ویلڈ ریزن ہو جانے کا یا نہ جانے کا، کہ کوئی مجبوری ہے، اشد مجبوری ہے اور وہ اس لیے رکنا چاہیں۔ حالات بہت خراب تھے، نازک تھے، قحط کا تھا دور، کھجور کی فصل پکی پڑی تھی، صرف کاٹنے والی تھی، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نکلو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جہاد کا حکم دے دیا، اور اسی فصل کو بیچ کر اگلے سال کا جو سامان ہوتا تھا، رسد ہوتی تھی، اکٹھا کرنا ہوتا تھا۔ جنگی سامان بہت کم تھا، سواریاں نہیں تھیں، اور جنگ کے لیے رسد جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بہت کم تھا، اور پیدل سفر اور انتہا درجے کی گرمی، 700 سے 800 کلومیٹر کا سفر مدینہ سے تبوک کا، اور کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں، کوئی کس حالت میں، کسی کے پاس کپڑے نہیں، لیکن نکلے، ایمانی جذبہ تھا ان کے پاس، وہاں سے نکلے اور تبوک تک آئے۔ 15 دن آنے میں لگے، 15 دن جانے میں لگے، اور 20 دن کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ تھا۔ یہ جو مسجد آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد توبہ اس کا نام ہے، اور یہ اسی قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائی تھی، کھجور کے پتوں سے، پتھر گارے مٹی کی طرح یہ بنائی گئی تھی، اور یہاں پہ قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے رہے تھے، صحابہ نماز پڑھتے رہے۔ یہ وہ مسجد ہے، مسجد توبہ۔ یہ سامنے بالکل مسجد کا محراب ہے، اور ادھر سامنے مکہ ہے، قبلہ ہے، اور ادھر لیفٹ سائڈ پہ، اس سائڈ پہ جارڈن، شام اور یہ علاقے تھے جو اس ٹائم میں یعنی کہ رومن امپائرس کے انڈر تھے۔ آج بھی یہاں پہ فلسطین والا علاقہ اور شام کا علاقہ، یہ علاقے ہیں یہاں پہ۔ یہ پارکنگ ایریا جو ہے یہاں پہ جو تھے قیام ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ساتھ میں مسجد ہے، اور اس کی بیک سائڈ پہ ساتھ ہی قبرستان ہے، جو ویڈیو میں آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اصحاب کی قبریں بھی موجود ہیں، بہت پرانا ہے، جو اس وقت میں فوت ہو گئے، کیونکہ جنگ تو ہوئی نہیں تھی، تو جو فوت ہو چکے تھے طبعی موت، میرے خیال سے وہ یہاں پہ ہے۔ 100% کنفرم نہیں ہے، لیکن سننے میں یہی آتا ہے۔ بیک ٹو دا ٹاپک آئے ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر پہنچے اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں ایسا خوف اور رعب اور دبدبہ پیدا کر دیا مسلمانوں کا کہ وہ مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں۔ ہرکل جو کہ رومنز کا بڑا بادشاہ تھا، لشکر کا تھا بڑا، اور اس نے اپنا لشکر پیچھے کر لیا، اور وہ لڑنے کے لیے آگے آیا ہی نہیں۔ وہ اپنی پرانی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا عالم بھی تھا، اور اسے معلوم تھا کہ نبی پاک خود آئے ہیں، تو ہماری جو شکست ہے وہ پکی ہے، ہم ان سے جیت نہیں سکتے۔ 20 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہاں پر رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے معاہدے کیے اور ان کی طرف اپنی دعوت بھیجی۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا تھا، اور پوری دنیا میں ایک جو سٹینڈرڈ تھا اور ایک ویلیو تھی وہ مسلمانوں کی بڑھ گئی تھی کہ رومن امپائرز جو ہے وہ ڈر گئی ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اس کے فوراً بعد ہی مکہ فتح ہو گیا، اور یہ مسلمانوں کا عروج تب سے شروع ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا گراف جو ہے وہ نیچے نہیں آیا۔ آج کل کی تو آپ بات چھوڑ دیں نا، پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ساری سٹوری تھی وہاں کی غزوہ تبوک کی۔ یہ جتنا علم تھا میں نے اس کے مطابق آپ کو شارٹ سٹوری آپ کو بتائی۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، باقی آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی مسجد، اور جو میں نے شارٹ سا کر کے آپ کو بتایا غزوہ موتا اور تبوک کے بارے میں، اس کا بھی بتائیے گا لازمی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ایک بات تو میں کہنا بھول ہی گیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ لوگ یہ بات پہلے